الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العلی العظیم. محترم عزیز ساتھیوں، نوجوان و بزرگوں، حالات حاضرہ کے اندر ہم تمام کے لیے بڑا عبرت کا مقام یہ ہے، اور ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج جو ہے ہم شریعت سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور عبادت کے معاملے میں جتنے ہم چست ہیں، اسی طریقے سے معاشرت اور معاملات میں ہم اتنے شریعت کو فالو نہیں کرتے، اتنے چست نہیں ہے، جس کی بنا پر آج جو ہے مسلمانوں کو ایک بہت ہی خطرناک سازش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کو یکساں سول کوڈ کا نام دیا گیا ہے. اگر آپ لوگ اس کو گہرائی سے جانتے ہو تو یہ چیز جو ہے پورے ملک ہندوستان کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ اس میں جو ہے ہمیں شریعت سے ہٹا کر ملکی قانون کے مطابق اپنے نکاح، اپنے طلاق اور عدت اور وراثت کے مسائل کو فالو کرنے کو کہا جا رہا ہے، جو ہرگز کسی بھی ایمان والے کے لیے قطعی طور پر منظور نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ جاثیہ میں یہ آیت بیان فرمائی، جس میں اللہ فرماتے ہیں: ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. پھر ہم نے آپ کے لیے ایک سیدھے راستے کے دین کو مقرر کیا ہے، بس آپ اسی پر چلیے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. اور آپ ان لوگوں کے پیچھے مت چلیے جو کچھ نہیں جانتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے عملی زندگی جو ہے، اس عملی زندگی کے جو اصول اور لا اور قوانین ہے، اس کو جو ہے شریعت کے مطابق چلنے کے لیے ایک ایمان والے سے کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جس طرح نماز کو جو ہے جس پابندی کے ساتھ اور جس طریقے کو بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق اپنی نماز کی عبادت کرتے ہو، رمضان المبارک کے روزوں کی عبادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہو، اور جس طرح حج اور زکوٰۃ کا فریضہ انجام دیتے ہو، ٹھیک اسی طرح آپ کو اے ایمان والوں اپنے نکاح کو اور اپنے وراثت اور ملکت کی تقسیم کے جو قوانین ہیں اس کو بھی شریعت کے مطابق فالو کرنا ہوگا. اس کا نام دین ہے. حضرت قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک بیان میں بیان فرماتے ہیں کہ اگر آج سے 100 سال پہلے کا میپ دیکھا جائے تو اس میں آج وہ راستے نظر نہیں آئیں گے جو پہلے کسی زمانے میں راستے تھے. اب وہ راستے کیوں بند ہو گئے؟ کیونکہ لوگوں نے وہاں چلنا چھوڑ دیا، تو وہ ڈیتھ راستہ ہو گیا، راستہ ختم ہو گیا. حالانکہ اس کے ثبوت ملتے ہیں کہ وہ راستہ تھا، لوگ وہاں چلتے تھے، لیکن لوگوں نے وہ راستہ بند کر دیا، تو آپ میپ میں نہیں دکھایا جائے گا کہ وہ راستہ آج موجود ہے. اور جہاں کوئی راستہ نہیں تھا لیکن وہاں چلنا لوگوں نے شروع کر دیا تو آج وہ راستہ بن گیا. ٹھیک اسی طرح ہماری شریعت کا جو ہے حالت ہے، ہماری شریعت کی کنڈیشن ہے کہ جہاں ہمیں شریعت کے مطابق چلنا ہے، اگر اس کے مطابق نہیں چلیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے حکومت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم نے خود بخود ڈیتھ کر دیا، شریعت کو مار دیا شریعت. اور آج وہی ہو رہا ہے. آج ہم دیکھیں ہمارے جو اخلاق کی کیپیسٹی اور کنڈیشن ہے، ہمارے یہاں نکاح کا جو تصور ہے، طلاق کے بعد کے مسائل کا جو تصور ہے، عدت کے مسائل کا جو تصور ہے، اور خاص طور پر وراثت
جو ماں باپ کی ملکت کی حصے کی تقسیم کا جو تصور ہے وہ ہم کس طرح کرتے ہیں اور شریعت ہمیں کیا حکمت دیتی ہے، اس معاملے میں ہم کتنے پیچھے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا اور اس کو دل و جان سے محبت کے ساتھ اس کو جو ہے عملی جامہ نہیں پہنایا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو یہ حکومت آج جو ہے یکساں سول کوڈ کو نافذ کرے گی۔ شاید آپ سمجھتے ہوں گے یکساں سول کوڈ کیا ہے، کہ پورے ملک کے لیے ایک قاعدہ ہو جائے گا، نکاح کا ایک اصول، اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا، طلاق، عدت، وراثت، اس کے سارے جو ہے لا اور قانون وہ حکومت بنا کے ہمیں دے گی کہ آپ کو اس کے مطابق چلنا ہے۔ جبکہ انسان جو ہے اور ایمان والا اور مسلمان کبھی اپنی شریعت کا سودا نہیں کر سکتا ہے، وہ تو قرآن اور حدیث کے مطابق ہی جو ہے اور ان کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے عبادت میں جتنا اپنے آپ کو لگایا ہے اور اس کو جتنی اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت ہم نے معاملات کو نہیں دی، اتنی اہمیت ہم نے نکاح کو عبادت سمجھ کر نہیں دی، اتنی اہمیت وراثت کے مسائل کو شریعت میں فالو کرنے کو نہیں دی ہے۔ اس میں بھی شریعت کو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہے، میں نے بھی مولانا فرید صاحب کا بھی بیان سنا، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح آج جو ہے ہم لوگ عبادت میں اور مساجد میں ایک ماحول کو قائم کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ہمارے گھروں کے اندر اپنے ایک اخلاقی ماحول کو قائم کریں، ایک دینی ماحول کو قائم کریں، جو آج ہمارے یہاں 0 درجے میں، 0 کے درجے میں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں کبھی دین کی بات کرنے کا تصور تک نہیں آتا، ہمارے گھروں میں کچھ گھروں کو چھوڑ کر دین کی تعلیم نہیں، فضائل کی تعلیم نہیں، گھروں کے اندر چلو سال میں ایک مرتبہ ہمارے بالغ بچوں کو اللہ کی راہ میں نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹے کو حافظ قرآن، عالم دین بنائے، دین کا داعی بنائے، اس کی کوئی ہمیں فکر نہیں۔ ہماری بچیوں کی حالت یہ ہے کہ آج ہماری بچیوں کے پاس موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، جس کی وجہ سے آج ان کی لائف اتنی گھٹیا ہو چکی ہے، اتنی دیوس ہو چکی ہے، اتنی نحوست والی ہو چکی ہے کہ آج ان کی زندگی سے دین نکل گیا اور ماں باپ کے سامنے اس کا دین کی دھجیاں اڑ رہی ہے، اس کے جنازے نکل رہے ہیں، لیکن آج ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے، یہ کبھی ہمارے دلوں کی آواز نہیں بولتی کہ میری بچی، میری بالغہ بیٹی، میری جوان بیٹی میرے سامنے کھلے سر کے ساتھ اور کھلے بالوں کے ساتھ گھومتی ہے اور وہ ویسٹرن کلچر والے کپڑے پہن کر گھومتی ہے، جس کے اوپر ٹائٹ پینٹ، ٹائٹ جینس اور ٹی شرٹ اور شرٹ پہن کر گھومتی ہے۔ لیکن ایک ماں باپ کا اور ایک والدین کا جو فریضہ ہے وہ یہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں کہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہم اس کو شریعت محمدی سمجھائے اور اس کو اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین سمجھائے اور اس کو بتائیں کہ تیری کیا حالت ہے، تیری کیا پوزیشن ہے۔ ایک اسلام نے تجھے کتنا خوبصورت مذہب دیا ہے، تجھے اسلام نے کتنا خوبصورت دین دیا ہے، اس پر تو چلے گی تو دنیا میں بھی کامیاب ہے تو آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن ان بیٹیوں کو، ان نوجوان بیٹیوں کو ہم دین دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی ماں اس بات کی فکر کرتی کہ میری بچی جیسے ہی بالغہ ہو میں خود ایک محرم کے ساتھ جو ہے اپنی بچی کو لے کر 3 دن کے لیے مستورات کی جماعت میں نکلوں تاکہ اس کی زندگی میں دین آ جائے۔ لیکن آج ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ آج بغیر محرم کے ہماری بچیاں بامبے تک جاتی ہے، سورت تک جاتی ہے، احمد آباد تک جاتی ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں کیا کیا کانڈ ہو سکتے ہیں۔ ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں، فریڈم دے دیا جاتا ہے، آزادی دے دی جاتی ہے، پورے 12 گھنٹے تک ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں آتی، وہ کہاں نہ جانے کہاں کہاں گھومتے ہیں اور بغیر محرم کے کہاں کہاں جو ہے جلسے جلوس ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے ساری آزادی اسی نام پر دی جاتی ہے کہ سماج کے اندر دھبا لگ جائے گا کہ میری بچی کو اس کے جو ہے منگیتر کے ساتھ نہیں بھیجا گیا تو کیا ہوگا، وہ توڑ دیا جائے گا رشتہ۔ اس خوف کے ساتھ، اس ڈر کے ساتھ اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر آخر کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ اسی میں ہے اور آج اس کا عالم یہ ہے کہ کوئی اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ ہم نے ابھی عید کے موقع پر دیکھا، ہمارا تو ان جگہوں پر جانا بھی گناہ ہو جائے، اتنا خطرناک ماحول۔
ہماری بچیاں ساری کی ساری بچیاں نوجوان، وہ بھی آپ لکھ لو، 10 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر کی بچیاں سب کی سب پینٹ میں، ٹی شرٹ میں، شرٹ میں، اور بغیر جو ہے پردے کے، بغیر جو ہے دوپٹے کے نظر آئی۔ ایک ماں باپ کو یہ تصور نہیں ہو سکتا ہے، اس کی دل کی ہچکیاں بند ہو جانی چاہیے کہ آج میری بچی ایسے لباس کے ساتھ گھوم رہی ہے جس لباس کو، جس ملکوں سے یہ لباس کا کلچر اور یہ جو فیشن پرستی آ رہی ہے، وہاں تو اس کو ڈال دیا گیا ہے اور وہ چیزیں ہم چاٹ رہے ہیں، وہ چیزیں ہم چاٹ رہے ہیں۔ وہاں کی فیشن آج ہماری اور ان ملکوں کی حالت دیکھو، ان ملکوں کے اندر تو اب لباس کا تصور ختم ہو چکا ہے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے ٹیٹو پاڑے جاتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اور ایسے لباس کو آج اپنایا جا رہا ہے۔ آپ لکھ لو میری بات کہ اگر آج آپ نے اپنی نوجوان بچیوں کو دین کی صحیح سمجھ نہیں دی، ان کی زندگیوں میں دین داخل کرنے کی کوشش اور جد و جہد نہیں کی، آج سے 5 سال بعد آپ لکھ لو کہ آپ کی بچیاں اسکرٹ میں نظر آئے گی، آپ کو آدھے لباس میں نظر آئے گی اور آپ کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے گھروں کے اندر۔ آج ہماری سوسائٹیاں، ہمارے محلے، آج ہمارے جو ہیں پورے یہ محلے، آج ہماری سڑکیں، ہماری بستیاں، ہمارا پورا سماج جو ہے بدکاری کے ایک یعنی کیچڑ کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، جس سے ہر ایک کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ بدکاری، بے حیائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ جو ہے حیا ایمان کا بہت بڑا ایک شعبہ ہے، حصہ ہے۔ آج وہ حیا نکل چکی ہے کہ آج ایک داڑھی جبے والا ایک مولوی بھی اگر یہاں سے نکلے تو یہ نوجوان بیٹیوں کے اندر یہ غیرت باقی نہیں رہی کہ وہ اپنے سروں کے اوپر دوپٹہ ڈالے، کیوں کہ دوپٹہ ان کے پاس نہیں رہا ہے۔ تو ایک ماں باپ اپنی بچی کو، ایک نوجوان بیٹی کو دوپٹہ نہیں دے سکتے کہ جس کو دکھایا جائے اور بتایا جائے کہ شریعت محمدی اور اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین یہ ہے کہ جو تمہیں بالوں کا بھی پردہ کرنا سکھا رہا ہے۔ لیکن آج ہماری بچیاں اتنا غلط لباس، ویسٹرن کلچر کا لباس پہن کر جو ہے سر عام گھوم رہی ہے، اور کسی ماں باپ کو اس بات کی فکر نہیں کہ میں اپنی بچیوں کو صحیح دین سکھاؤں۔ مدرسوں سے پڑھ کر فارغ ہو جانے کے بعد اصل اس کی زندگی شروع ہوتی ہے کہ اس زندگی کے اندر، اس نوجوانی کی عالم کے اندر اس کی جوانی کی حفاظت کی جائے، اس کی شرم و حیا کی حفاظت کی جائے، اس کی پاک دامنی کی حفاظت کی جائے، اور اس کو کھنگالا جائے، اس کی ڈیٹیل معلوم کی جائے کہ وہ کیسے دوستوں کے ساتھ گھومتی ہے، کیسی دوست کی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی ہے، کہاں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کہاں وہ رات کو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کی ڈیٹیل اور خبر ایک ماں باپ کو ہونی چاہیے، ورنہ 10 سال کی بچیاں جو بھی 8ویں اور 9ویں کلاس کے اندر ہے، آج ان بچیوں نے یعنی اپنی تصور کے بغیر اور اپنے اندر شعور نہ ہونے کی وجہ سے اور کچی عمر کی وجہ سے آج انہوں نے اپنے جو ہے بوائے فرینڈ پھال کے رکھے ہیں۔ ان کے بوائے فرینڈ ہے، وہ چیٹنگ کر رہے ہیں، موبائل کے ساتھ ان کی بات چیتیں ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہے، ٹیوشن کے نام پر، اسکول کے نام پر۔ کہاں ماں باپ دیکھنے جاتے ہیں کہ آج میری بچی کی ابھی یہ کچی عمر کے اندر جو 12-13 سال کی ایج ہے، اس کے اندر یہ کیا گل کھلا رہی ہے۔ مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو جاہل اور ان پڑھ رکھو، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے ایمان کی جو ہے سودا بازی کر دے۔ آج ہماری بچیوں کے ایمان پر حملے ہو جائیں گے، اگر اس کی دوستی کسی غلط مذہب والے سے ہو گئی کیا کرو گے آپ؟ اور یہ بھی غلط ہے کہ آج ہماری بچیاں بدکاریوں میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ رحم فرمائے، میں اس سے آگے نہیں بول سکتا، ورنہ کارگزاری تو اتنی خطرناک ہے کہ میں مسجد میں بول نہیں سکتا۔ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا بنانے کی ضرورت، اس کے لیے سب سے پہلا کام ہے ہمارے گھروں میں جو ہے دین کی تعلیم کو زندہ کرو، فضائل کی تعلیم زندہ کرو، وقتاً فوقتاً جیسے ہم ہمارے بچوں کو ٹور کے لیے پیسے دیتے ہیں اور وہ جو ہے خوشی منانے کے لیے جو ہے عید کے موقع پر اور جو ہے پورے سال کے اندر بیچ بیچ میں کہیں کہیں جو ہے ہمارے بچے گھومنے کے نام سے جو کہاں کہاں جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے بچوں کو جو ہے ماں باپ خود اس بات کی ذمہ داری لے کر اپنے بچوں کو جو ہے جماعت میں اور اللہ کی راہ میں بھیجے تاکہ ان کی زندگی میں دین باقی رہے۔
ہم اللہ کی راہ میں بھیجنے کے لیے جو ہے بہت کٹھن ہو جاتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں. اینا دھندا نو શું થશે, ચાલી દાડા જતો રહે, دھندو بند થઈ જશે, નોકરી જતી રહેશે. یہ ہمارے الفاظ ہے. اور یوں وہ 5-5, 6-6, 7-7 دن, 8-8, 10-10 دن وہ کہیں گھومنے کے لیے ٹور پر چلا جائے تو ہمارے مینی پیشانی پر بل تک نہیں پڑتا ہے, کچھ حرج نہیں ہے. وہ تو ابھی نوجوان ہے, گھوم لے, اس کا کام ہے. اس لیے میں اپیل کرتا ہوں, ایک درخواست کرتا ہوں, اپنے گھروں میں روزانہ اپنی فیملی کو لے کر بیٹھ. جس طرح ہمارے یہاں شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو ہم کئی مہینے پہلے اس کی جو ہے سسٹم کی تیاری کرتے ہیں, پروسیس کرتے ہیں. رقمیں بنانی ہے, اتنا اناج لانا پڑے گا, اتنا غلہ لانا پڑے گا, اتنے لوگوں کو بلانا ہے تو اتنے نطرے لکھنے پڑیں گے. سب چیز کی الگ الگ مجلسیں لگتی ہے الگ الگ دنوں میں. تو اسی طرح روز جو ہے اپنے گھروں کے اندر جو ہے دین کے لائن سے بھی ہماری جو ہے مجلس ہونی چاہیے. کہ آج ہم اپنے بیٹے سے پوچھے آج تو نے کتنے وقت کی نماز پڑھی, ہم اپنی نوجوان بیٹی سے پوچھے تو نے کتنی وقت کی نماز پڑھی. اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے آج رات کو توبہ کر کے سو. ہمارے بچے نہ جانے کہاں کہاں گناہ کر کر کے آتے ہیں, لیکن کسی باپ کو یہ جرأت اور ہمت تک نہیں رہے کہ وہ اپنے بالغ نوجوان بیٹے سے یہ پوچھے کہ تیرے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ تو اس گناہ میں مبتلا ہے, کب تو چھوڑنے والا ہے. یہ ہمت ختم ہو گئی. گھروں کا ماحول اچھا بنانے کی ضرورت. ورنہ آج جو لباس آیا ہے, میں آج بھی کہتا ہوں, میں پھر سے کہتا ہوں, آج یہ لباس ویسٹرن کلچر کا آیا ہے. یہ جینس پینٹ کا تصور آج سے 10 سال پہلے ہماری بچیوں میں نہیں تھا. کیسے آ گیا؟ کیونکہ یہ ہماری ڈھیلا پن کی وجہ سے, ہماری ڈھیل کی وجہ سے, کہ آج ہم نے ان کی جو وش تھی, جو امیدیں تھی, ساری پوری کر دی. ان کے ایک ایک بول کے اوپر ہم نے ساری چیزیں ان کو لا کر دے دی. لیکن جہاں مسئلہ دین کا آیا تو ہم نے وہاں پر ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی. دیکھو کسی مدرسے میں جا کر دیکھو کہ وہاں ہمارے ہی حالول کے بچے صبح 4 بجے کے اٹھتے ہیں اور 4 بجے کے اٹھ کر تہجد کے پابند, اور وہ بڑے بڑے میری جتنی عمر کے بچے نہیں, وہ صرف 11 سال کے بچے, وہ 10 سال کے بچے, 12, 13, 15 سال کے بچے, جو 8ویں میں 7ویں میں, بلکہ میں یہ کہتا ہوں 4تھی کلاس میں پڑھنے والا بچہ بھی صبح میں تہجد کا پابند, اور وہ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے. پورا دن اس کے سامنے صرف کلام مجید ہے, قرآن مجید ہے, اور اس کی تلاوت کرتا ہے, اس کو گنگناتا ہے اور اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج ہماری نوجوان بیٹیوں کے پاس صرف اسمارٹ موبائل ہے. اگر کوئی سیمسنگ کا مانگتی ہے تو اس کو لے کر جو ہے ہم ایپل کا دے دیتے ہیں, لیکن یہ نہیں چاہتے کہ میں اس کو اس کا دوپٹہ لا کر اس کے سر کے اوپر ڈالوں اور اس کو ایک اچھا لباس دوں, ویسٹرن کلچر سے اس کی حفاظت کروں, اور جو اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہے اور اس میں جو لباس بتایا گیا ہے وہ لباس لا کر دوں. ہم وہ لباس دینے کے لیے تیار نہیں جس سے ہمارے گھروں کا ماحول اچھا بنے. ہمارے یہ 12, 13 سال 15 سال کے بچے اسموکنگ کے اتنے عادی ہیں, 5 منٹ میں کھوکا پورا کر دیتے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے. کبھی کسی گلے پہ جا کے دیکھو, میں وہاں سروتم پہ کھڑا رہا, صرف 2 منٹ کرا, 20 نوجوان واپس چلے گئے کہ مول صاحب ابا جی اللہ اپلا سے سگریٹ نہیں لے ہوئے. یہ کچی عمر میں اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں. اس لیے گھروں کا ماحول بنانے کے لیے سخت ضرورت ہے کہ ہم ہماری بچیوں کی پوری فکر رکھیں. ہماری بچیوں کی کہاں کہاں ان کا گھومنا ہے وہ دیکھیں, خود لے کر جائے, خود لے کر گھومے, اور اس کی فکر کرے کہ جس طرح آج میری اور آپ کی زندگی میں یہ تھوڑا کچھ دین ہے اور ہم مسجدوں کے اندر جو ہے ہماری آمد و رفت ہو رہی ہے, اس طرح میرے نوجوان بیٹوں میں بھی مسجد میں آنے کی آمد و رفت رہے, اور میری بچیاں نوجوان گھروں کے اندر مصلی بٹھا کر جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والی بنے. اور ہمارا دین تب ہمیں نظر آتا ہے جب ہمارے گھروں میں پرسنگ ہوتے ہیں, جب یہ عید کے موقع آتے ہیں, تب ہمارا دین ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت ہماری کیا پوزیشن ہوتی ہے. کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں یا جو ہے ان کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف شیطانوں کو راضی کرتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز جو ہے نا یہ لباس ہے. جس طرح آدمی کے لباس کے اندر بھی ایک مزاج رکھا ہے, لکھا ہے کتابوں میں کہ جیسا آدمی لباس پہنتا ہے ایسا اس کے اندر جو ہے مزاج پیدا ہوتا ہے. اگر آپ نے سنتی لباس پہنا آپ کے اندر دینداری ضرور آئے گی, اور اگر آپ نے جو ہے یہ ویسٹرن لباس انگریزوں کا لباس اختیار کیا آپ کے اندر وہ لچک اور وہ مزاج آئے گا. یہ بچیاں اگر ایسا لباس پہنے گی آپ لکھ لو وہ بدکاریوں میں مبتلا ہوگی, وہ زناکاریوں میں مبتلا ہوگی, زناکاریوں میں مبتلا. اور آج دیکھو شادی شدہ نوجوان لڑکیاں
ان کے افیئر چل رہے ہیں دوسرے نوجوان لڑکوں کے ساتھ، شادی شدہ ہے، ابھی شادی کو 2 سال بھی نہیں ہوئے اور ان کا ابھی نام آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ اس کا جو ہے ناجائز تعلقات ہے اور کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے۔ ہم ہماری فیملی کی حفاظت کریں، ان کے ایمان کی اور اعمال کی حفاظت کریں، اور جو ہے وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں بھیجے، اور اپنی مستورات کو اور اپنی نوجوان بیٹیوں کو جو ہے خود لے کر جو ہے باپ ایک فکر کرے، ایک بھائی یہ فکر کرے کہ خود میں اپنی ماں کو لے کر اور اپنی بہن کو لے کر اور اپنی بیٹی کو لے کر جو ہے مستورات کی جماعت میں نکلوں تاکہ اس کے ایمان اور اعمال کی حفاظت ہو جائے۔ یہ فکریں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فکریں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے بچے کی پہلی مرتبہ شادی ہو رہی ہے تو 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ کا شامیانہ لگا دوں، میں منڈپ لگاؤں تاکہ ڈیکوریشن اتنا کڑک دکھنا چاہیے کہ آنے والے کو پرسنالٹی میری معلوم ہو، میرا اسٹیٹس معلوم ہو۔ یہ چیزیں ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ لکھ لو یکساں سول کوڈ نافذ ہو جائے گا۔ ہم خود اگر شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو یہ جو حکومت ہند ہم پر جو ہے اپنا جبراً یہ اپنا حکم لاگو کرے گی۔ ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے، ماحول کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم جو ہے اللہ کی راہ میں نکلے، یہ جو نصرت میں لوگ جاتے ہیں، جو 4 مہینے کی جماعت میں جاتے ہیں تو لوگ نصرت میں جاتے ہیں، میں تو کہتا ہوں آپ چلے کے نہیں لے جا سکتے، 3 دن کے لیے نہیں جا سکتے، جو 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں کبھی ان کے پاس 2-3 دن رہ کر آ جائیے، تو بھی آپ کو اپنے ایمان اور اعمال کی فکریں لاگو ہو جائے گی، آخرت کی فکریں پیدا ہوگی کہ میں بھی اللہ کی راہ میں اس طرح نکل کر اپنی جو ہے ایمان اور اعمال کی فکریں کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موجودہ حالات میں ہمیں جن کاموں کو کرنے کی سخت ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی فکر نصیب فرمائے، اور خاص طور پر اپنے اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول کو قائم کرنے کی، اور اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کے ایمان اور اعمال کی، اور جو ہے شریعت کے مطابق ہم اپنے بچیوں کو جو لباس اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا ہے دین کے مطابق اس کو پہنانے کی ہم فکر فرمائے۔ اس لیے میں بار بار ایک بات اور کہتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، ہماری جو بچیاں مدرسوں میں پڑھتی ہے، مدرسے کا قاعدہ ہو یا نہ ہو، آپ یہ طے کر لو کہ جس طرح ہم بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اسکول کا لباس اور یونیفارم پہن کر بھیجتے ہیں، کیا ہم کبھی کوسچن کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسا لباس کیوں لائے؟ آپ وی ایم کا خالی دیکھو، وہاں یونیفارم، وی ایم کا جو یونیفارم ہے بچیوں کا وہ اسکرٹ والا ہے، وہ پوری جو ہے پائجامہ بھی نہیں ہے، آدھا پائجامہ والا ہے، اس پر کوئی اٹھاتا نہیں ہے سوال۔ مدرسے میں ہم سوالیں اٹھاتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کی بچی چاہے تختی میں پڑھتی ہو، آپ کی بچی قاعدے میں پڑھتی ہو، لیکن آپ مدرسے میں بھیجتے ہو، اس کو پورا برقع اور اسکارف پہنا کر بھیجو، اتنی خوبصورت لگے گی، اور وہی چیز جو بچپن سے اس کو ملے گی وہ بالغ ہونے کے بعد بھی اس چیز کو اپنائے گی انشاءاللہ۔ کون کون کرے گا وہ مجھے انگلی اٹھا کر بتاؤ کہ ہم ہمارے گھر کی بچیوں کو جو مدرسے میں جاتی ہے ان کے لیے فکریں کریں گے کہ ان کو پورا برقع لا کر دیں گے اور جو ہے اسکارف لا کر دیں گے اور وہ پہنا کر مدرسے میں بھیجیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ آج سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم ہماری بچیوں کی ایمان عمل کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔